مسلمان مومن بننے سے کام نہیں چلے گا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق پھر آج کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو عزت و شرف حاصل نہیں، سیادت و قیادت حاصل نہیں، حکومت و ریاست حاصل نہیں، جہاں بانی و حکمرانی کا منصب حاصل نہیں، امامت و سیادت حاصل نہیں، امارت و فراست حاصل نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج مسلمان حقیقی مسلمان نہیں رہے، آج مسلمان اپنے مسلمان ہونے کے جھوٹ کا دعویٰ کرتے ہیں، آج مسلمان صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے رہ گئے ہیں، قوانین اسلام سے منکر کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ آج مسلمان اسلام کے تمام زیور سے عاری و خالی ہو کر قاری مسلط کی سزا بھگت رہے ہیں، قرآن کا بالائے طاق رکھ کر ذلت و رسوائی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، سنت نبی سے منہ موڑ کر ڈنڈل کی ٹھوکریں کھا کے پھر رہے ہیں۔ ایک ڈنڈل میں ٹھکرایا تو آج سارے درجن میں ٹھکرایا جا رہا ہے، ایک خدا کی چوکٹ سے اس نے گردانی کی تو آج تمام مخلوق خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے، ایک خدا کے روح نے ساری دنیا آج پورے ہندوستان کے جائزہ لیجیے، آج ہندوستان کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کا ظالمانہ قتل عام ہو رہا ہے، غارت گری، لوٹ مار اور فتنہ فساد کا پوری طرح لاوا ٹوٹ چکا ہے۔ آج تک نظر دنیا مسلمانوں کو کم ہمت سمجھ کر ہر موڑ پر دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اسے تیز نظروں سے دیکھ رہی ہے، ہر طرح سے اسے بتایا اور آزمایا جا رہا ہے، کہیں جنت ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے تو کہیں مسائل و تکالیف کو جیل خانے میں بند کیا جا رہا ہے، کہیں جوانانہ کو صداقت کے ذریعہ رنگت کے بجائے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، کہیں اس کے معصوم بچوں کو تحقیق کر کے اسے تڑپایا جا رہا ہے تو کہیں اس کی بہو بیٹیوں کے عصمت دری کر کے اسے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ تیرے چلتی ہے تو شدت کی فضا چھا جاتی ہے، تیرے چلتی ہے تو شدت کی فضا چھا جاتی ہے، توق و زنجیر کے شعلوں پہ بہار آتی ہے، کتنے بچوں کی بلکنے کی آواز آتی ہے، کتنے موت کی سسکنے کی آواز آتی ہے۔ محترم حضرات، آج یہ وہی ہندوستان ہے جس کے آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا تھا، جس کے حریت کے دوروں کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، اپنی بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو قربان چڑھایا تھا، لیکن آج مسلمانوں کی جدوجہد اور کاوش کو بالکل بھلایا کر کے مٹایا جا رہا ہے، اس کی تمام تر قربانیوں کو پھر سے خشک سے ڈالا جا رہا ہے۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے کہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے تاکہ اسلام اور قرآن کا نام و نشان اس دھرتی سے مٹا دیا جائے۔ آج میں ہندی کی چٹی کر کے، اردو کی سردے کر کے، انگریزی کی رنگریزی کر کے اور پال کی کھان نکال کر دنیا کو ایک تازہ خبر سے مطلع کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان کے فرقہ پرست بدکاروں، گینگوں اور دہشت گردوں کا کہنا ہے کہ میں مسلم عورتوں کی عصمت دری کر کے اس کو اس لیے قتل کر دیتا ہوں تاکہ اس سے مسلم کا جوان پیدا نہ ہو، کیونکہ مجھے اس کے چہرے میں محمد بن قاسم کا عزم استقلال، ولی کی غیرت و حمیت اور صلاح الدین ایوبی کی فراست ایمانی نظر آتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے بھاگتے دنوں آج تمہاری عزت و آبرو کا امتحان کا وقت آ چکا ہے، آج تاج محل کی پرشت عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعہ کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آج بابری مسجد کی خراش شہادت تمہاری خودکاری کی کتاب رباب سے جھنجھوڑ رہی ہے، آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو پر پامال کیا گیا تھا آواز دے رہی ہے، آواز دے رہی ہے۔ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہمنشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو، اس لیے کہ آج مشرکین نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے، آج عادیانوں نے ہندوستان سے تمہیں ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہے، آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر کوئی جدت جاری ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچوں کا سامان مہیا نہیں کیا تو یاد رکھیں بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوں گے، بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح تم بھی گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، آپ لوگوں کا کوئی فرسان خان نہ ہوگا۔ برادران اسلام، جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کوئی پڑے کہ باطل سے کھپنے والے آسمان نہیں ہم، کہ
سے کرنے والے آسان نہیں ہم 100 بار سے قضا ہوتی امتحان ہمارا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین